اچھا اویس اقبال بھائی، اس کے بعد آپ کو بھی ایک چیلنج ہے. آپ کہتے مین میڈ ہے نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دوسرا انسان نہ بنا سکتا ہو. جی جی مین میڈ ہے. جی جی 1400 سال یہ آپ کے بقول آپ جو تاریخ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق قرآن کے اب تک 1400 یعنی 14 صدیاں ہو گئی ہیں. نازل ہوا ہے، نازل شروع ہوا تھا، ایسا ہے. جی جی ان 14 صدیوں میں کوئی ایک مجلس تاریخ کی ایسی بتا دے، تاریخ پہ بڑا عبور رکھتے ہیں، جس میں کسی ایک آدمی نے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی ایک آیت تک لائی ہو. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. قرآن اس زمانے میں نازل ہوا اور ممی ڈیڈی لوگوں کے لیے نہیں، اس معاشرے میں نازل ہوا جہاں کے لوگ عربی میں اتنی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے کہ اپنی فصاحت کی وجہ سے ہمیں وہ گونگے عجم کہا کرتے تھے. ٹھیک. یہ عربی کی کتاب قرآن کریم کلام اللہ اس معاشرے کو چیلنج کر رہی ہے اور اس میں نازل ہو رہی ہے جو اس کو بخوبی جانتے ہیں، اس کے نظم کو بھی جانتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس معاشرے میں جس میں فصیح اور بلیغ ہونے کی اتنی استعداد تھی کہ مضمون ذہن میں رکھتے اور اگر چلے جاتے کسی منڈی میں کسی مجمع میں چلے جاتے اسی مضمون پہ سینکڑوں اشعار کہہ دیتے تھے، اتنے فصیح تھے. یعنی فصاحت اور بلاغت کی ان کے پاس کمی نہیں تھی. لیکن یہ قرآن جب ان میں نازل ہوا تو انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو آج کل کے ملحدین کرتے ہیں کہ اس میں تو فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں شک والی بات ہے، 23 ہے، 33 ہے، 35 ہے، جو بھی ہے. اس طرح کا انہوں نے بھی کہا کہ اس میں شک والی بات ہے، فلاں شک والی بات ہے، فلاں شک والی بات ہے. قرآن نے ان کو چیلنج کیا. پہلا چیلنج تھا اللہ کا کہ اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مین میڈ کتاب ہے، تو پھر تو دوسرا آدمی بھی اس طرح کی کتاب لکھ سکتا ہے، انسان کی طرح انسان لکھ سکتا ہے. تو چلو اگر یہ انسان کی ہے، کلام محمد ہے، کلام اللہ نہیں ہے، تو پھر میدان میں آؤ اور اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لے کر آ جاؤ. آیت سناتا ہوں ذرا مزے کی. قل فرما دیجئے میرے محبوب، لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر یہ انسان تمام جن سے انسان اور جن سے الف لام جنسی ہے، جن سے انسان اور جن سے جن یہ جمع ہو جائے کس بات پہ؟ اعلی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پہ جمع ہو جائے، اتفاق لے کے اس قرآن کی مثل لے آئے. لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ بعض کی پشت پناہی کریں، مدد کریں. یہ اپنے کبرا ملحدین کو بھی ساتھ لے لیں جن سے یہ جراثیم ان میں آئے ہیں، پھر بھی اس کا جواب نہیں کر سکتے، اس کی مثل نہیں لا سکتے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اگر نوٹ کر سکتے تو کر لیں. پہلا چیلنج تھا. لیکن فصیح و بلیغ جن کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اویس اقبال کو عجمی کہنے کی ضرورت پڑ گئی اور کہا جانے لگا. اگر وہ فصیح و بلیغ جو اویس اقبال کو اپنی فصاحت کی وجہ سے عجمی کہتا ہے، گونگا کہتا ہے، اگر وہ اس طرح کا قرآن لانے سے عاجز ہو گئے تو آج کا اویس اقبال ممی ڈیڈی زبان بولنے والا، انگلش مین بے ادبی معاف، ممی ڈیڈی انگلش میں ہے نا، وہ کب اس کی مثل لا سکتا ہے؟ جب وہ اس سے عاجز ہو گئے پورا قرآن نہیں لا سکتے. اللہ نے نرمی کی. نرمی کس بات میں؟ چلو پورا نہیں لا سکتے، 23 مواضع پہ اعتراض ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دوسرا چیلنج دیا.
अम यक़ूलून अफ्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, क्या ये मुशरिकीन मक्का कहते हैं, कुफार मक्का कहते हैं कि ये अपने आप से बनाया हुआ कलाम है? बल्कि अगर मैं ये माना करूँ ना, यक़ूलून में ज़मीर किसी को भी राजिअ हो सकती है, वक़त मुल्हिदीन कहते हैं। इफ्तराहू कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, तो फरमा दीजिए मेरे महबूब इसकी मिसल कोई 10 सूरतें ले आए, 10 सूरतें मुफ्तरियातिन, और ऐसी भी नहीं अपने आप से बना लो। आपका तो दावा अपने आप से बनाया है, इंसान ने ये कलाम बनाया हुआ है, आप अपने आप से गढ़ो, लेकिन 10 सूरतें इसकी मिसल ले आओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, ये चैलेंज सिर्फ मुशरिकीन मक्का को नहीं है, बल्कि जितने भी आपके हमनवा हैं, आपके कुबरा हैं, आपके बड़े हैं, उनको भी जमा कर लो, उनको भी बुलाओ, और जितनी ताकत आपकी है बुला लो। मिन दुनिल्लाह, लेकिन शर्त ये हो अल्लाह के सिवा। इन कुंतुम सादिकीन, 10 सूरतें ले आओ अगर आप सच हो अपने दावा में, और अगर आप नहीं ला सकते तो फिर मानना पड़ेगा कि कलामुल्लाह है, कलाम मोहम्मद नहीं है। क्योंकि कलाम मोहम्मद होता, मेड मिन किताब होती, तो फिर एक दूसरा मेन उठ के ना उस तरह की किताब मेड कर देता। अच्छा, ओवैस इकबाल की तरह बेदबी माफ, वक़्त के लोग फसीह व बलीग 10 सूरतें लाने से आजिज हो गए। अगर आजिज ना होते तो चैलेंज देने की जरूरत ना पड़ती। और आखिर में अवैस इकबाल भाई को एक चैलेंज भी दूंगा, 1400 साल तारीख में, लेकिन वो आखिर में जब 10 सूरतों से आजिज हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, दावा तो कुरान का ये था कि ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी को शक होने लग गया है, एतराज की निगाह से, एतराज के जाविये से मुताला करके उसको शक हो गया है, वो अपने आप को मुतमईन करना चाहता है, तो आओ, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, अगर आप शक में हो उस किताब से, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है, बंदे से मुराद मोहम्मद, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, 10 नहीं ला सकते, कोई एक सूरत इसकी मिसल ले आओ। लेकिन मिसल का कैद हर जगह लगा हुआ है, मिसल मिसल मिसल, ठीक है। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कोई एक सूरत ले आओ। और ऐसा भी नहीं कि ये चैलेंज आपको है, वदउ शुहदाअकुम, जहां से ये जरासीम आप में मुंतकिल हुए शक के, उनको भी बुलाओ, जिनकी गोद में बैठे हो उनको भी बुलाओ, जिसकी पुष्ट बनाई हासिल है उनको भी बुलाओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत चैलेंज के बाद एक दूसरी बात भी कहते हैं, दूसरी बात भी फरमाते, फ़इन लम तफ़अलू, अगर आपने ऐसा न किया, वलन तफ़अलू, हिरगिज नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ठीक है। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उइद्दत लिल काफिरीन, ये ऐसे कमाकल मुल्हिदों के लिए है जो इसको मेडमैन किताब तो कहते हैं, लेकिन जब उनको चैलेंज किया जाता है, कोई दूसरा मैन उठ जाए और इस मैन की तरह किताब जो है वो मेड कर दे, बना दे, और वो नहीं ला सकते और फिर भी नहीं मानते, तो उइद्दत लिल काफिरीन। अच्छा, एक सूरत की चैलेंज एक मर्तबा आई, कबूल नहीं की गई, चैलेंज पूरा नहीं किया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोबारा झंझोड़ा, दूसरी मर्तबा एक सूरत का चैलेंज आया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही, फरमा दीजिए मेरे महबूब कोई एक सूरत इसके मिसल ले आओ। अच्छा, आगे फरमाते, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, ऐसा छोटा चैलेंज नहीं है कि आपको है, आप अपने अलावा जिसको चाहते हो, जितनी ताकत रखते हो, बुलाओ, लेकिन मिन दुनिल्लाह, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो कि ये मैन मेड है।
ٹھیک ہے، آخری صورت نہیں لا سکتے، عاجز ہو، نہیں بنا سکتے، فصاحت بلاغت موجود ہے پھر بھی نہیں کر سکتے، چلو پوری نہیں کر سکتے تو آؤ کوئی ایک آیت لے آؤ اس قرآن کی مثل. اویس اقبال بھائی ایک چیز نہیں بولنی تمام باتوں میں، وہ ہے مثل. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے بنایا ہوا کلام ہے؟ ایسا نہیں ہے، اپنے آپ سے نہیں بنایا، پہلے بھی چیلنج دیے گئے، قبول نہیں کیے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ضد پہ کھڑے ہو گئے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے بنایا ہے، ایسا ہے نہیں، ایمان نہیں لاتے، تو اگر ایسا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں مین میڈ ہے، کوئی ایک آیت لے آئے. حدیث بمانے آیت، کوئی ایک آیت لے آئے اس کی مثل. اور آخر میں پھر وہی بات، ان کانوا صادقین، اگر یہ ملحدین اپنے دعوی میں سچے. کتنی چیلنج ہو گئی پوری صورت کی، پورے کتاب کی، پورے قرآن کی. مین میڈ ہے تو مین تو بنا سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اٹھ کے بنا سکتا ہے. اگر بنا سکتا ہے پوری کتاب بنا لے، چیلنج. نہیں بنا سکتا 10 صورتیں بنا لے. نہیں بنا سکتا، عاجز ہو گئے، فصیح اور بلیغ عاجز ہو گئے، کوئی ایک صورت بنا لے. نہیں بنا سکتے، دوبارہ کی چیلنج، 4 چیلنج. جب صورت نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک آیت لے. لیکن مثلی ہی یاد رکھنا ہے، اس کی مثل. اچھا اویس اقبال بھائی اس کے بعد آپ کو بھی ایک چیلنج ہے. آپ کہتے ہیں مین میڈ ہے نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دوسرا انسان نہ بنا سکتا ہو. جی جی مین میڈ ہے. جی جی 1400 سال یہ آپ کے بقول، آپ جو تاریخ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق قرآن کے اب تک 1400 یعنی 14 صدیاں ہو گئی ہیں، نازل ہوا ہے، نازل شروع ہوا تھا، ایسا ہے. جی جی ان 14 صدیوں میں کوئی ایک مجلس تاریخ کی ایسی بتا دے، تاریخ پہ بڑا عبور رکھتے ہیں، جس میں کسی ایک آدمی نے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی ایک آیت تک لائی ہو. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.